अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम आपको दो आज खबरें देंगे। एक तो ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन वाकई ख़त्म हो गई है, जो कानून साजी हुई है, इस पर ज़रा आपको बताएंगे कि ये असल में कहानी क्या है। जबकि दूसरी जो खबर है वो है कि मियां नवाज शरीफ साहब दुबई आए हुए हैं। वो दुबई क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या उनके अहदाफ हैं, किन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, ये ज़रा आपको इस पर भी बताएंगे। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है उनका दौरा, और ये आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत ही वाज़े इशारे दे रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो ये आपको ज़रा अंदर की खबर ये भी देंगे। तो देखिए, अब आपको पता है सेनेट में ये अमेंडमेंट पास हुई थी कि इलेक्शन एक्ट जो है उसमें जो नई तरमीम की गई थी, उसमें इलेक्शन एक्ट में दो तरमीम की गई थी। एक तो जो इलेक्शन कमीशन पहले इंतखाबात की तारीख सदर से मुशावरत करके देता है, वो इख्तियार तब कुल्ली तौर पे इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया था। यानी कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से ख़ुद इलेक्शन की तारीख देगा, वो सदर का पाबंद नहीं होगा। और वो इसलिए भी किया गया क्योंकि आपको मालूम है अभी तक सदर आरिफ अलवी मौजूद हैं, और वो असम्बलियाँ तो अगस्त में तहलील हो जाएंगी, और सदर आरिफ अलवी उस वक्त सदर के अहदे पर मौजूद होंगे। तो अगर ये तरमीम ना की जाती तो इलेक्शन कमीशन को सदर से मशावरत करनी पड़ती। तो सदर तो यही कहते हैं कि आप अक्टूबर में इलेक्शन करवाएं। तो अब क्योंकि असम्बलियाँ मोस्ट लाइकली अगस्त के पहले हफ्ते में डिज़ोल्व होने जा रही हैं, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन चाहेगा कि कम से कम 90 दिन की तारीख दी जाए, और उसमें भी अगर बढ़ाना हो तो कोई गेम की जा सके और सदर के ऊपर डिपेंडेंट ही ना हो। तो एक तो ये तरमीम की गई है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि इस आइन में, इस कानून में, इलेक्शन एक्ट में ये डाल दिया गया है कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर 62(1)(f) के तहत कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी किसी भी मेंबर असम्बली की, तो वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिसमें उनके साथ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब भी थे, जिन्होंने ये फैसला लिखा था, ये तय कर रखा है कि 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो लाइफ टाइम होगी, क्योंकि 62(1)(f) में पीरियड दर्ज नहीं है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन कितनी देर की है। उस वक्त नून लीग की ये प्ली थी कि ये अगर पीरियड नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि सिर्फ डी सीट है एक लिहाज से, यानी कि सिर्फ उस असम्बली के लिए आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, नेक्स्ट असम्बली से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे। लेकिन जो उस वक्त का जो बेंच था, जिसका फैसला मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने लिखा था, उन्होंने ये लिखा था कि नहीं, ये डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम होगी। क्योंकि सारी बात उस वक्त फ़ौज ने मियां नवाज शरीफ को निकालना था, उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किसी भी तरह से वापसी का रास्ता बंद करना था। तो उन्होंने फिर इंश्योर किया कि मियां नवाज शरीफ की 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको लाइफ टाइम बना दिया जाए। अब दिन बदल गए हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने, अब जनरल आसिम मुनीर हैं, उनकी पॉलिसी डिफरेंट है। जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी नवाज शरीफ का सियासी करियर का खात्मा थी। जनरल आसिम मुनीर की जो पॉलिसी है वो इमरान खान की सियासत का खात्मा है। तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो अब हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन स्टिल ये कानून एक्ट में तरमीम करके आप नहीं लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कर सकते। उसकी वजह यह है कि जो आइन है वो कानून से सुप्रीम होता है, ठीक है। तो आइन की रोशनी में कवानीन बनते हैं, ठीक है। तो आइन को तशरीह सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है। तो अब एक कानून से आप वो तशरीह नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको कम अज़ कम एक आइनी तरमीम चाहिए होगी, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, जो इस वक्त इस असम्बली में इनके पास नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ये कानून एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत लाया गया है, जिसका मैं एग्री करता हूँ। जो ओपिनियन दी है सलाउद्दीन अहमद साहब ने, जो लॉयर हैं बहुत ज़बरदस्त, और सिंध हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, और वन ऑफ माई फेवरेट लॉयर हैं।
تو انہوں نے جو ایک اوپینین دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جان کے قانون میں ترمیم لائی گئی ہے تاکہ یہ ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہو، اور سپریم کورٹ میں جب چیلنج ہوگی تو پھر اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنے گا، اس لارجر بینچ کے آگے پھر وہ 60:1F میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ تو بے شک ہو سکتا ہے اس ترمیم کو اگر کورٹ سیٹسفائڈ بھی کر دے، جو کہ موسٹ لائکلی کر دے گی، لیکن وہ پھر اس جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کا لکھا ہوا، اس کو بھی بدل سکتی ہے کہ نہیں، یہ ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم نہیں ہے، یہ 5 سال کی ہوتی ہے 60:1F کی بھی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ویسے تو آپ کو معلوم ہے اب آج کل جس قسم کے بینچز بناتے ہیں تو اس میں بہت میٹر کرے گا کہ بینچ بنائے گا کون، کیا یہ ترمیم چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے دور میں چیلنج ہوگی یا یہ جسٹس قاضی فائز کے دور میں چیلنج ہوگی۔ اگر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے دور میں چیلنج ہوگی تو پھر تو وہ ظاہری بات ہے اپنے دھڑے کے ججز کا بینچ بنائیں گے، ساتھ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن کو بٹھا لیں گے، اور یہ تینوں ججز تو وہ ہیں جنہوں نے تمام فیصلے اینٹی PMLN اور اینٹی نواز شریف دیتے ہیں، اور پچھلی رجیم ان ججز کے فیصلوں سے بہت مستفید ہوئی، جنرل قمر زید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی رجیم اور عمران خان کی رجیم، تو ان کا تو ابھی بھی واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اپنی رائے پر نظر ثانی کریں گے؟ ویسے وہ 63A والے معاملے میں جب ان کو PTI کی حکومت پنجاب میں بحال کروانی تھی تو انہوں نے اپنی رائے پہ نظر ثانی کر لی تھی، جو انہوں نے 18ویں ترمیم کے بارے میں دی تھی کہ پارٹی کا سربراہ ڈائریکشن دے گا کس کو ووٹ دینا ہے پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کے MNAs اور MPAs کو۔ لیکن جب وہ عمران خان صاحب کی دفعہ حکومت پنجاب میں بحال کروانی تھی تو وہ چودھری شجاعت حسین نے کاف لیگ کے لوگوں کو روک دیا، تو اب معاملہ پھنس گیا۔ تو پھر رستہ نکالا گیا کہ نہیں، پارٹی کا سربراہ نہیں، پارلیمانی سربراہ ڈائریکشن دے گا، اور اس کے لیے پھر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے اپنا نوٹ لکھا کہ ہاں میں نے پہلے فیصلہ مختلف دے رکھا ہے، لیکن غلطی کو تصحیح کرنے کا ہر وقت ہوتا ہے۔ تو کیا یہاں پر وہ اپنی غلطی کی تصحیح کریں گے؟ تو یہ تو دیکھنے والا ہے، کیونکہ یہ غلطی کی جو تصحیح انہوں نے کرنی ہوگی اس کا فائدہ عمران خان کو نہیں پہنچ رہا، اس کا فائدہ تو نواز شریف کو پہنچ رہا ہے۔ تو عمران خان کے لیے تو اپنی غلطی کی تصحیح کر لی جاتی ہے، لیکن کیا موضوع چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب یہی تصحیح میاں نواز شریف کے لیے کریں گے؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کم از کم۔ تو ایسے میں پھر یہ بڑا ٹرکی ہے ابھی تک، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں جو ہماری اگلی خبر ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب دبئی پہنچ چکے ہیں، بلاول بھٹو بھی دبئی جا رہے ہیں جن کی ان سے ملاقات طے ہے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی میاں نواز شریف سے ملیں گے۔ پھر اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب دبئی میں جو UAE کی رائل فیملی کے لوگ ہیں ان سے مل رہے ہیں، وچ از ویری سگنیفیکنٹ۔ وہ دبئی میں قیام پذیر ہیں، جو ان کی ایک اور صاحبزادی ہیں آسمہ نواز صاحبہ، جن کی شادی اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے علی ڈار صاحب سے ہوئی ہے، اور علی ڈار صاحب کے گھر میاں نواز شریف کا قیام ہے، اور مریم نواز صاحبہ بھی دبئی جا چکی ہیں، جلدی بلاول بھٹو صاحب بھی جا رہے ہیں، وہ بھی وہاں پہ ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں تو طے کیا جائے گا کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا ہوگی، جبکہ اس کے علاوہ جو دوسری چیز جو طے ہونی ہے، جو میاں نواز شریف صاحب اب جس قسم کا پروٹوکول دبئی میں انجوائے کر رہے ہیں اور جس کانفیڈنس سے وہ اب ٹریول کر رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں عالمی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ دنیا کے لوگوں سے، بین الاقوامی برادری سے، وہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اگلے پرائم منسٹر کے لیے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اگلے پرائم منسٹر کے لیے وہ خود پرائم منسٹر بننے کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایز اے فیوچر پرائم منسٹر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔
تو جیسے کہ بیرونی دنیا میں ہوتا ہے کہ جب کوئی نامزد ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ جاتا ہے میدان میں تو پھر اس کو سیکیورٹی حکام بریفنگ دیتے ہیں ملک کی سیکیورٹی سے متعلق کیا کیا ہیں، خزانے کے حکام بریفنگ دیتے ہیں کہ ملک کے کیا ریسورسز ہیں، اور پھر وہ اسی لحاظ سے پھر وہ جو سفیر ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ان سے ملاقاتیں شروع کر دیتا ہے اور ان سے وہ اپنا ایجنڈا شیئر کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے جس دن اوتھ لوں گا تو اس کے بعد میری یہ پالیسیز ہوں گی، یہ میرے اہداف ہوں گے، ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ رستہ اختیار کروں گا اور اس کے لیے میں آپ کو یوں انگیج کروں گا اور یہ میرا ویژن ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب وطن میں تو موجود نہیں ہیں، پاکستان میں بیرون ملک ہیں، تو یہاں پر تو وہ سفیروں سے ملاقات نہیں ابھی کر سکتے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ لاسٹ ٹائم وہ دبئی گئے تھے تو یو اے ای گئے تھے حج کے لیے، تو ان کی جو عمرے کے لیے رمضان کے آخر میں، تو ان کی سعودی شاہی خاندان سے ملاقاتیں ہوئی، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ اس دفعہ وہ یو اے ای گئے ہیں، یہاں پر وہ یو اے ای کی رائل فیملی کے لوگوں کو مل رہے ہیں۔ تو یہ ملاقاتیں بتا رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس ایز نامینیٹڈ، جسے کہتے ہیں پرائم منسٹر کے طور پر آنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ویسے تو ہم ایک عرصے تک اعتراض ہوتا رہا کہ میاں نواز شریف کیوں نہیں وطن واپس آ رہے، اتنا ملک امتحان سے گزر رہا ہے، ملک کو ایک قیادت کی ضرورت ہے، عمران خان صاحب کو جسے کہتے ہیں ان کی تیز آندھی کے آگے باندھنے کے لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب میدان میں اترے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو تو پرواہ ہی نہیں اپنی پارٹی شاید، تو وہ اب سمجھ آتی ہے جو ہم اس وقت بھی بتاتے تھے آپ کو کہ میاں نواز شریف یہ کہتے تھے کہ نہیں، عمران خان کی آندھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے چل رہی ہے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے میں اب نہیں آؤں گا، پہلے وہ عمران خان جس کو انہوں نے بنایا ہے خود ہی اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے تو میں آؤں گا۔ بہت دفعہ ہو گیا کہ ہم ملک بچانے کے لیے سیاستدان آتے ہیں، لیکن جب بچا لیتے ہیں کام بن جاتا ہے تو ہم ہی ٹھڈا مار کے نکالا جاتا ہے اور پھر کوئی عمران خان جیسا کریکٹر کھڑا کر دی رہتا ہے۔ تو اس دفعہ پوری طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا عام ایک دفعہ چوس لے، تمام رس چوس لے، مزہ لے لے، اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا آنے کا۔ تو اب وہی ہوا، پھر اب اسٹیبلشمنٹ کو خود ہی اپنے نکالے ہوئے جن کو واپس بوتل میں ڈالنا پڑ رہا ہے، اور اب میاں نواز شریف صاحب اس جن کے لیے نہیں آ رہے بلکہ اس جن کے بوتل میں بند ہونے کے بعد سنیوں گلیوں میں رانجھا وہ نہیں مرزا یار اکیلا گھومنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔